نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمایا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمایا۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہمارے لیے مقدر اور مقرر فرمایا، نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم تادم عزیز سے شکر بجا لائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی انسان کے لیے اپنی مرضی سے چلنے پر نہیں ہوگی، اپنی خواہش سے چلنے پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کے احکام پر، اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد ہی سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم شریعت کے معاملات میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ایک قاعدہ ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، ایک ضابطہ ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا۔ ہمیں اسی ضابطے پر عمل کرنا ہے اور اسی ضابطے کے ساتھ ہماری زندگی کو ہمیں گزارنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالی ہم کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، اور کون سا کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ مثال اس کی اس طریقے سے سمجھیں کہ فون بنانے والی ایک کمپنی ہوتی ہے، اور فون بنانے والی کمپنی یہ بتاتی ہے کہ فون کا اس طریقے سے استعمال کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں اتنے فیوچرز ہیں، اس میں ایسے ایسے فائدے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتا دیتی ہے۔ اس بتانے کے بعد میں پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس فون کو کس طریقے سے استعمال کرنے سے فون خراب ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں چند چیزیں پابندی رہتی ہے کہ بھئی آپ ایسا کرو گے تو یہ فون خراب ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ فون خراب ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ فون خراب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب انسان جو فون استعمال کرنے والا ہے وہ اس بنائی ہوئی کمپنی کے جو رولز اس نے رکھے فون کے استعمال کرنے کے، اس رولز کو فالو کر کے اگر وہ فون کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس فون سے فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ ملتا ہے۔ اور اگر وہ بولتا ہے کہ میں تمہارے بتائے ہوئے طریقے پر کیوں چلوں، میرا فون ہے، میری مرضی ہے، میں جیسا چاہوں گا ویسا استعمال کروں گا، اور وہ اس فون کے نقصان پہنچنے والے طریقے کو اپناتا ہے اور وہ عمل میں لاتا ہے، تو اس کا فون خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نقصان اسی کو پہنچے گا۔
ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آج جدید ٹیکنالوجی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، تو اس ٹیکنالوجی سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے اس کا ہمیں نقصان کا سامنا ہوگا، یہ چیزیں ہمارے سامنے بہت اچھے سے معلوم ہے، ہم اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی نئی کمپنی کا یا کوئی نیا فیوچرز والا فون خریدتے ہیں تو پہلے اس کمپنی کے فیوچرز اس فون کے متعلق سے کیا بیان ہوئے ہیں، کیا اس کے اندر ریسٹرکشنس ہے، کیا اس کے طور طریقے ہیں، کیسا اس کا استعمال کرنا ہے وغیرہ، یہ چیزوں کو ہم پہلے اچھے سے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس فون کا استعمال کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ انسانی ایک سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی کو حاصل کرنے کی اور نقصان سے بچنے کی تمیز عطا فرمائی ہے، فکر عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر کبھی کبھی شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا بہکاوا تسلط انسان پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جس چیز کو وہ بناتا ہے اس کے نفع نقصان کے بارے میں تو سوچ سکتا ہے، مگر اپنے آپ کے نفع نقصان کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت اس کے اس وقت پر جو ہے مفقود نظر آتی ہے، یا تو وہ بہکاوے میں یا تو وسوسے میں ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنا نقصان کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس کے اپنا ظاہری باطنی ہر قسم کا نقصان کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک فون کی کمپنی، فون بنانے والی کمپنی یہ بتاتی ہے کہ اس فون کا یہ فائدہ ہے اور اس فون کا یہ نقصان ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ معاشرے میں زندگی کیسے گزارنا ہے، معاشرے میں اخلاق و کردار کو کیسے بلند کرنا ہے، معاشرے کے اندر کس طریقے کی ہماری زندگی گزرنی چاہیے، یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ہمارے لیے اس کے احکام کو زندگی گزارنے کا ضابطہ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو، ان کے حکم کو ہمارے لیے شرعی حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کر کے آگے بڑھیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے تو بظاہر ہمیں کوئی نقصان نظر نہ آ رہا ہوگا، مگر یقیناً نقصان سے ہمارا سامنا ہوگا، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس طریقے سے سمجھیں کہ ہر فائدہ پہنچنے والی چیز، ہر نقصان سے جس سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہر نقصان اور فائدہ کا ہماری دکھاوے میں نظر میں آنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں نہ دکھ کر کے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، نہ دکھ کر کے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال یوں سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، برکت کس طریقے سے آ رہی ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی طریقے سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ بے برکتی ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، برکت ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں فائدے کی زندگی رہتی ہے۔ ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے تو بے فائدے کی، نقصان کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی، مگر اس کا دیکھا نہ جانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود یقیناً ہے، برابر اس کی برکت ہے، برابر اس کا نقصان ہے، برابر نفع ہے، برابر فائدہ ہے، برابر اس سے بے فائدہ بے برکتی کا سامنا ہونا۔ یہ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ضرور رکھا ہے، اس حقیقت سے ہمارا انکار نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ ضابطے رکھ دیے ہیں تو اب ہمارے لیے اس چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا وہ ضابطہ ہے کہ جس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنائیں گے اور آخرت کی بھی زندگی ہم کامیاب بنائیں گے۔ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہماری ہے، 4 دنوں میں ہماری زندگی کو ختم کر دینا ہے۔ پتہ نہیں کب موت کی دستک ہو جائے، کب موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح کو لے جائے۔ ہمارا جسم تو گلنے سڑنے والے ہیں اور جسم مٹی میں گل سڑ جا کر کے فنا ہو جائے گا، مگر یہ جسم گل سڑ جا کر کے فنا ہونے کے بعد بھی قیامت کے دن اٹھایا جانا یقینی ہے، اور اتنا یقینی ہے کہ انسان کے جسم کے کچھ اجزاء وہ ہوتے ہیں جو مٹی میں ہرگز نہیں گلتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ ان پر قیامت تک کے جس پر عذاب ہونا ہے وہ عذاب ہوتا ہے، جس کو عذاب سے بچانا ہے اسے عذاب سے بچایا جاتا ہے۔
پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو پھر پیدا فرمائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے انسانوں کو دنیا میں اللہ نے زندگی بخشی ان سب کو پیدا فرمائے گا، اور بھی مخلوقات کو پیدا فرمائے گا۔ ہر ایک کا حساب کتاب ہونا ہے، اس حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہونا ہے، یا تو جنت کا یا تو دوزخ کا۔ وہاں پر صرف دو ہی فیصلے ہیں، یا تو بخش دیا جائے گا یا تو سزا کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ بخشش مل گئی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر خدا کی بارگاہ سے بخشش نہیں ملے تو اس کے عذاب کا جو ٹھکانہ ہے، عذاب کا جو گھر اس نے بنایا ہے، عذاب کا جو مقام اس نے بنایا ہے، جسے ہم جہنم اور دوزخ کہتے ہیں، اس میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ حقیقت سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری کامیابی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنے ہی پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، مگر جاننے کے باوجود بھی ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم پر نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی ہم پر خواہشات غالب آ جاتے ہیں، کبھی دوست یاروں کے وسوسے ہم پر غالب آ جاتے ہیں، تو کبھی شیطان کے وسوسے خیالات ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہم راہ ہدایت سے ہٹتے ہوئے، راہ مستقیم سے ہٹتے ہوئے، سیدھی راہ سے ہٹتے ہوئے ہم بھٹکتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نقصان در نقصان سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر گناہوں کو کس قدر رواج ملتا جا رہا ہے، زنا کا ایک عام رواج بنتا چلا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بیاج خوری کی ایک عام لت بنتی چلی گئی ہے، اور جوا سٹا وغیرہ اس طریقے کے جو تمام گناہ کے کام ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں، شریعت مطہرہ میں، اللہ اس کے رسول کی زبانی جن چیزوں کا حرام ہونا متعین ہو گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، ان چیزوں میں انسان گرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان یہاں بھی ہلاکت و پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، اور آخرت میں اس سے بھیانک ہلاکت و پریشانی کا سامنا ہوگا۔ عزیزان محترم، آج انسانوں کے پاس معاشرے کے اندر ایک گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، دنیا میں اس کا ایسا چلن ہو گیا ہے کہ زنا جسے ہم کہتے ہیں، آج زنا کرنا شادی کرنے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے شادی بیاہ کو، نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل بنا دو۔ افسوس کی بات ہے کہ زنا ہو ہی نہ سکے، ایسے حالات پیدا ہو جانے چاہیے تھے، مگر آج ہمارے معاشرے میں شادی ہونا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، نکاح ہونا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، زنا بڑا آسان نظر آ رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے اچھے خاندان کے لوگ بھی، چھوٹے خاندان کے لوگ بھی، ایسا خاندانوں سے متعلق کوئی چیز باقی نہیں بچی، بلکہ مالدار لوگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہ گناہ کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں اور گناہ میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت کم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بلا سے بچا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جس کو بھی بچایا ہے اس بلا سے، اس گناہ سے، وہ کامیاب بندہ ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ خدا کے نعمت جو ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جب بندہ اگر زنا کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حرام بازی کے وقت پر بندے کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر معلق لٹکتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ جب وہ گناہ کر کے ختم فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ایمان والے کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ اس گناہ میں اپنے آپ کو داخل کرے۔ ایمان والا، ایمان کی حفاظت کرنے والا کبھی اس گناہ میں گر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان سے غفلت کرنے والا، ایمان کی حفاظت سے غفلت کرنے والا، ایمان کی چاہت سے غافل ہونے والا، ایمان کی موت سے چاہت رکھنے والے سے غفلت کرنے والا جو انسان ہے وہی اس گناہ میں گر سکتا ہے۔ جو انسان کو موت کا ڈر ہے اور ایمان کی چاہت ہے وہ کبھی یہ گناہ میں جا نہیں سکتا، کہ اسے معلوم ہے کہ اس گناہ میں گروں گا، ایمان میرے دل سے نکل جائے گا، اس وقت پر موت آ جائے تو میں بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ کیا حال میرا ہوگا کہ اس حالت میں جاؤں گا کہ ایمان میرے قلب میں اس وقت پر نہیں ہوگا، میرے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہر انسان جو ایمان کی چاہت رکھنے والا ہے، ایمان کی عزت و قدر کرنے والا ہے، ضرور اس کو سمجھے گا اور اپنی جان و مال و عزت و آبرو کو قربان کر دے گا، مگر ایمان پر آنچ نہ آنے دے گا، ایمان پر حرف نہیں آنے دے گا۔ یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج گناہوں میں اس قدر گرتے چلے جا رہے ہیں، خاص کر نوجوان بچے بچیاں، جو کالج وغیرہ کا جو ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ قدم بہکتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، لوگ گناہوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے حرام رکھی ہے اس چیز کو جان لیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو اور
اپنی اولاد کو دور رکھنے کی پوری کوشش کریں اور انہیں سمجھائیں، بتائیں، ڈرائیں، دھمکائیں، تاکہ وہ گناہ سے، وہ تصور سے بھی اس گناہ کے وہ دور بھاگنے والے ہو جائیں۔ جس طریقے سے ماں بچپن میں بچوں کو پیشاب سے گھن بٹھا دیتی ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، پینے کا پانی بھی بہنے والا اسے نظر آتا ہے، پیشاب بھی بہنے والا اسے نظر آتا ہے، ایک جیسا رنگ کم و بیش نظر آتا ہے، جب پانی بھی زمین پر گر جاتا ہے بچے ہاتھ مار کر کے کھیلتے ہیں، اسی طریقے سے پیشاب بھی جب بچوں کا نکل جاتا ہے جب بھی بچے ہاتھ مار کے کھیلتے ہیں، مگر وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کو پانی اور پیشاب کا ناسمجھی کے وقت سے ہی فرق بیٹھا دیتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کو سمجھا دیتی ہے کہ پیشاب سے کھیلا نہیں جاتا ہے، پیشاب اپنے بدن کو لگایا نہیں جاتا ہے، بلکہ پیشاب آنے پر اپنے بدن کو صاف کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو دھویا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اور پانی سے کھیلنے پر بھی ڈانٹ ملتی ہے، مگر پیشاب سے کھیلنے پر بھی ڈانٹ ہوتی ہے، مگر ہر ڈانٹ میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کو گناہوں سے، گندی چیزوں سے گھن بٹھا دیتی ہے۔ اگر آج کی مائیں اگر اپنے بچوں کو گناہ سے گھن بٹھانا چاہیں، یقیناً ہمارے بچے گناہ سے گھن کرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہماری ماؤں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے انہیں تربیت کرنا ہے۔ کمی کیا بات کی ہے؟ دینی تعلیم کی کمی ہے، حلال و حرام کے سمجھنے کی کمی ہے، اور حلال و حرام کے جاننے کی کمی ہے۔ جس وقت پر بھی ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں گے، دینی احکام و آداب کو ہم سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھانے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان کے دلوں میں گناہوں سے گھن بٹھانے کی کوشش کریں گے، یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری اولاد گناہوں سے دور بھاگنے والی ہوگی، نمازوں کا شوق ان کے دل میں ہوگی، سجدوں کی تڑپ ان کے پیشانیوں میں ہوگی۔ آپ کو انہیں نیند سے جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود فجر میں نیند سے جاگ کر کے نماز کے لیے جانے والے ہو جائیں گے۔ بس شرط اتنی سی ہے، آپ کو ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسا دینا ہے، آپ کو ان کے دل میں حلال کی چاہت کو بسانا ہے، حرام کی نفرت کو بسانا ہے، اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا سکھانا ہے، اور انہیں آخرت کی تیاری کی فکر بتانا ضروری ہے۔ جس دن بھی یہ کرنے لگیں گے، یقیناً ہماری اولادیں ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بننے والی ہوں گی، ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والی ہوں گی۔ یہ تو دنیا ہے جیسے تیسے کٹ جائے گی، سب سے بڑی بات جب قیامت کے دن سوال ہوگا اور اللہ کے سامنے جب ہمارے بچوں سے سوال ہوگا، ہمارے بچے یہی کہہ دیں گے، اے اللہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا، جب ہم ناسمجھ تھے، ہمارے ماں باپ جو ہمیں سمجھانا ان کا فرض تھا انہوں نے نہیں سمجھایا، تو ہماری سمجھ میں جیسا شیطانی بہکاوے میں آ گیا ہم نے کر لیا۔ گناہ کا تو انہیں سزا اور اس کا جواب تو دینا پڑے گا، اس کی سزا تو ملے گی ہی، مگر ان کی تربیت میں کمی کرنے کی سزا ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت پر جو رسوائی ہوگی، اس وقت پر جو معاملہ ہوگا، وہ کیا حال ہوگا؟ اس وقت کی رسوائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی جو کربناک حالت ہے، جو پریشان کن حالت ہے، ان حالات میں شرمندگی اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور آج گناہوں کی طرف انسان کو جو بڑھتے قدم دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے گناہ بہت عام ہو جائیں گے۔ زنا ایسے عام ہو جائے گا جیسے جانور سڑکوں پر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں، ویسے ہی حال یہ ہو جائے گا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، اکثر ممالک دنیا کے اس حال میں ہیں کہ اس کے اندر یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے، یہ گناہ اتنا کھلے عام ہو رہا ہے کہ جس کا ہم بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، قیامت کا قریب ہونے کا زمانہ اس قدر قریب ہو گیا ہے کہ اب ہم اسے بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب کیا حال رونما ہونے والا ہے، کب کون سا معاملہ پیش آئے گا، خدا بہتر جانے گا، مگر ہمیں بھی حاضر ہونا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو حاضر ہونا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب حاضر ہونا ہے تو حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو گناہوں کی نفرت سکھائیں، اور جو معاشرے کے اندر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کی طرف توجہ کرتے جائیں۔ شادی شدہ لوگ بھی گناہوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ، اور غیر شادی شدہ لوگ بھی گناہوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ بات کیا ہے؟ معاشرہ، گھریلو معاشرہ ایسا بناؤ کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کسی کو کوئی تکلف پریشانی نہ ہو، کوئی ایسا رکاوٹ کے اسباب نہ بنے کہ شوہر بیوی اپنے حقوق ادا کرنے میں پریشانی کا شکار ہوتے رہے ہوں۔ اگر یہ معاملہ ہوگا، گھر میں وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو وہ حقوق کو جو
جو ان کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے کی طرف ان کا ذہن ڈھونڈنے لگے گا، اور اس وقت پر شیطان کا بہکاوا اور نفس کا غلبہ ان پر آئے گا کہ وہ گناہ میں گھرتے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ گناہ کے اندر بندہ عادی ہو جاتا ہے تو گناہوں میں گھرتا ہی چلا جاتا ہے، مگر وہ بندہ کہ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی عظمت کو روشن فرما دیا ہے، جس کے فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے روشنی بخشی ہے، چاہت بخشی ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا ہوگا، ہر حال میں وہ گناہوں سے روکے گا۔ مگر کچھ اسباب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چند ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے قدم برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنے اپنے گھروں کا خیال کریں، اور اپنے اپنے رشتے کا خیال کریں کہ کون سے وہ اقدام ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یقیناً جب ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھیں گے۔ اور بچوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں انہیں بہتر رشتہ، بہتر زندگی کا ساتھی، بہتر زندگی کا سہارا، نیک اخلاق، پاکیزہ کردار والوں کی جستجو تلاش کریں، اور ان کے لیے زندگی کے ایک بہتر ساز و سامان اور بہتر زندگی کا ان کے سامنے ایک چلن اور طریقہ پیش کریں تاکہ وہ زندگی گزار سکیں۔ آپ اگر گناہوں سے بچنے والے ہیں، یقیناً آپ کے گھر میں بھی گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ اگر آپ نے گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا ہے اور آپ نے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے تو آپ کے گھر میں بھی گناہوں سے بچنے والے نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی گناہ عام ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے ہو جاؤ۔ تو صرف اپنے آپ کو بچانا ہی ہمارا ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر والوں کو بھی ہمیں بچانا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو اچھے اخلاق و کردار اپنائیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی اچھے اخلاق و کردار کی عزت کی جانے والا ایک ماحول بن جائے، بچوں کے اندر اچھے اخلاق کو سراہے جانے والا ایک ماحول بن جائے۔ تو بچے نماز پڑھیں تو ان کی تعریف کریں، ان حرام چیزوں سے نفرت کا اظہار کریں تو ان کی تعریف کریں، حلال کی چاہت رکھیں، رغبت رکھیں تو ان کی تعریف کریں۔ بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ بچپن سے ان کے ذہن میں اس چیز کو آپ ڈال دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے ہٹ کر کے ہماری زندگی نہیں ہونی ہے اور ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے۔ یقیناً وہ بچے بڑے ہو کر کے آپ کا ادب و احترام کرنے والے ہوں گے اور آپ کا خیال کرنے والے ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے لیے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو ثواب ملنے والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ یہ اس کے عمل تھے، عمل کا سلسلہ رک گیا تو اب اس عمل پر جو اسے ثواب ملنا تھا وہ ثواب اب اس کا رک گیا۔ مگر کچھ ایسے عمل بھی ہیں جو عمل کا فی الوقت سلسلہ رکنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ صدقہ جاریہ کر دیا گیا، یا علم کو چھوڑ دیا گیا، یا پھر نیک اولاد کو چھوڑ کر کے وہ دنیا سے گئے۔ صدقہ جاریہ کرنا جیسے مسجد بنانا، رباط مدرسہ بنانا، مسلمانوں کے فلاح و بہبودی کے لیے کوئی کام جو ان کے لیے کام آنے والا ہے، کوئی ایسی چیز چھوڑ کر کے جانا جیسے کنواں، پانی وغیرہ کے اسباب جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کچھ کام کر کے جانا، یہ ان کے لیے مرنے کے بعد بھی قیامت تک کے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے پڑھنے پڑھانے والے جو ہوتے ہیں، علم دین کے جو نعمت ہوتی ہے، جو عظمت ہوتی ہے، یا تو شاگردوں کو پڑھا کر کے چھوڑ کے جائیں یا کتابی شکل میں علم چھوڑ کر کے جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم سکھانے کی برکت سے، علم کو عام کرنے کی برکت سے مرنے کے بعد بھی انہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور علم والے ہم میں سے ہر ایک انسان نہیں ہے، اور مال والا ہم میں سے ہر ایک انسان نہیں ہے، مگر ہر ایک انسان جو عام طور سے جو حاصل ہو سکتا ہے وہ انسان کو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ہر انسان جو اپنے لیے کچھ نیک کام کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اولاد کی اچھی تربیت کر کے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، فرماتے ہیں یا پھر نیک لڑکا چھوڑ کر کے، نیک اولاد چھوڑ کر کے جانا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا بھی آ جانا، یہ ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، مگر صرف ضرورت اتنی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر خود بھی چلنا ہے اور انہیں بھی چلنے کی توفیق دینا ہے، تلقین کرنا ہے، راستے ہموار کرنا ہے۔ بچے اگر تھکے ہوئے ہیں
تو انہیں لے کر کے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کی عادت انہیں ڈالنی چاہیے، گھروں میں بھی نماز کی عادت ڈالیں تاکہ بچے جو ہے نماز سے شوق و محبت کرنے والے ہو جائیں۔ روزے رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ بچے روزے کی چاہت اور روزے کا شوق اپنے دل میں رکھیں، اور نماز چھوڑنے پر جو گناہ ہے، روزہ چھوڑنے پر جو گناہ ہے، وہ انہیں سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ بچپن سے بچے ذہنی طور پر ان چیزوں سے، ان گناہوں سے نفرت ان کے دل میں آ جائے گی تو بڑے ہو کر کے بھی گناہوں سے وہ بچیں گے اور نیکی کی پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ کل قیامت کے دن وہ بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت سے سرفراز کیے جائیں گے، ان بچوں کے ماں باپ بھی عزت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اگر ہمیں کل قیامت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم اس پر عمل کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کے طرف قدم بڑھانے والوں کو راحت اور کامیابی ضرور دیتا ہے، یقیناً کامیابی ہمیں ملے گی۔ مسلمانوں کو کامیابی نہ ملے تو پھر کس سے مل سکتی ہے؟ مسلمانوں کو رحمت نہ ملے تو پھر کس سے مل سکتی ہے؟ رحمت کا حقدار تو اللہ کو خدا ماننے والا اور اس کے پیغمبروں کو پیغمبر، بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ ماننے والا ہی حقدار ہے، اس کے سوا تو اس کے رحمت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ مومن ہی حقدار ہیں، مسلمان ہی حقدار ہیں۔ اللہ نے ہمیں رحمت کا حقدار بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم گناہوں کے ذریعے رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ یاد رکھے، گناہ بڑا چھوٹا یہ نہ سوچے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی نیکی ہی ہوتی ہے۔ نیکی کو اپنانے لگیں، ثواب کے عمل کو اپنانے لگیں، گناہوں کو ترک کرنے لگیں، یقیناً ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ کم سے کم آپ اپنے گھر کو تو سنبھال سکتے ہی ہیں، محلے کو نہ سنبھال سکیں، گاؤں کو نہ سنبھال سکیں، اپنے گھر کو تو سنبھال ہی سکتے ہیں، اور اپنے گھر کا سنبھالنا یہ آپ کا فرض اور آپ کا ذمہ ہے۔ آپ کو اس پر قیامت میں سوال کیا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے سوال اور جواب سے اگر بچنا چاہتے ہیں، آج اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، اور شریعت کے دائرے میں نیک راستے پر چلانے کی کوشش شروع کر دیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کامیابی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق بات کہی گئی اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو با اخلاق با کردار فرمائے، گناہوں سے بچائے، گناہوں کی نفرت عطا فرمائے۔ زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، جوا وغیرہ ہر قسم کے گناہ خبیثہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طاقت پر جو نیکیاں ہم کریں مولا، ان نیکیوں کو قبول فرما، اور تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما مولا۔ جو بیوہ، یتیم، بے سہارے بچے اور بوڑھے عورتیں ہیں مولا، جہاں کہیں بھی مولا، ان کے مددگار، ان کے نگہبان، ان کا خیال رکھنے والے کفو مہیا فرما۔ پروردگار ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔